شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان روزے کے احکام کا علم ہم کہاں سے حاصل کریں؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ دیکھیے، روزہ عبادت ہے، اور عبادت اس طریقے سے ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں روزے کی عبادت یا دوسری عبادت کا حکم دیا ہے تو ان عبادتوں کا طریقہ کار بھی ہم کو سکھایا ہے، اور وہ طریقہ کار کہاں سے ہم کو ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے احکام کو جانیں، روزے کے مسائل کو سیکھیں، ہمیں علم ہو کہ کتاب و سنت کی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی روزے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، تاکہ یہ عظیم عبادت کہ جس میں ایک انسان کی محنت مشقت بھی ہوتی ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرنا ہوتی ہے، تاکہ اس انداز سے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور تاکہ قبول ہو سکے۔ روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے عموماً دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر آخری سالوں میں، کہ رمضان آنے کے ساتھ ہی مختلف طرح کے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی اس امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ میدان میں آتے ہیں کہ جن کے پورے سال بدماشیوں میں، بدکاریوں میں، بے حیائیوں میں گزرے ہوتے ہیں، فاحشہ عورتوں کے ساتھ ان کے ڈانس اور اس طرح کے کام کر کے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کے مفتیان کے فتوے لیتے ہیں، اور اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ گٹر کا پانی وہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، اگرچہ آپ اس کو بیت اللہ میں لے جاؤ وہاں پر بھی وہ پلید ہی رہے گا، اور لیلۃ القدر میں بھی پاک نہیں ہوگا، لیلۃ القدر بھی ہو تب بھی وہ پلید ناپاک ہی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم علم کہاں سے لے رہے ہیں، دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں، یعنی ان بدماشوں سے، ان بدکاروں سے، ان سے فتوے لے رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آج امت کا کیا حال ہے۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کی محفل مجلسیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو رمضان کی تعلیمات دینے کے لیے، فتوے دینے کے لیے، ان کو مسائل سمجھانے کے لیے، اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جن نے دین اپنے گھر کا سمجھا ہے اور اللہ کے دین میں جو چاہے وہ کہتے رہتے ہیں بغیر اس چیز کو دیکھے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب عبادت کا حکم دیا تو کیا فرمایا کہ جب عبادت اس طریقے سے ہو کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو تو پھر قبول ہے، نہ کہ لوگوں کے خود ساختہ طریقوں پر۔ تو کچھ یہ بھی لوگ ہیں کہ جن کا طریقہ کار یہ کہ اپنی طرف سے فتوے، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام، جائز و ناجائز، وہ چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں ہیں، آپ کی سنت کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں، ایسی تعلیمات لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات تشدد کا معاملہ عبادات کے اندر، ان چیزوں کے اندر کہ ایسے سے ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ تو حقیقت میں یہ بھی وہ منہج نہیں جو اسلام کو یا دین کے احکامات کو سیکھنے کا یا لینے کا منہج ہے۔ تو اللہ کا دین کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم زمین پر جا رہے ہو، وہاں پر یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرنا، جس طرح تم چاہو اس طرح میری عبادت کرنا، بلکہ میں عبادت کا طریقہ میں تم کو دوں گا، میری طرف سے وحی آئے گی، تو جو اس وحی کی پیروی کرے گا اس پر چلے گا، ہاں یہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہوگا، اس کی دنیا کی زندگی بھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان ہو یا اور کوئی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو یا دوسری کوئی عبادت ہو، ہر عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی، رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں، وعدے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان تعلیمات کو وہاں سے لینے کی، اور وہاں سے لینے کے لیے ہم قرآن کریم کو خود بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو کافی حد تک ہم کو سمجھ آ سکتی ہے،
لیکن ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علماء سے ان چیزوں میں رہنمائی کرے لے۔ ایک علماء کون سے؟ وہ علماء جن کا منہج کتاب و سنت ہوتا ہے، نہ تو وہ اپنی منمانی سے فتوے دینے والے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کو ایک طرف چھوڑ کر جو ان کے بڑوں نے کہہ دیا، جو ان کی جو اپنی رائے ہے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں، ان کو چھوڑ کر ان علماء کو دیکھا جائے جو واقعی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، اس پر چلنے والے ہیں اور کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہر عبادت میں ہی، صرف رمضان کی روزے کی عبادت بلکہ ہر چیز میں ہی ایسے علماء سے اپنا ہمارا تعلق ہو، ان سے رہنمائی لی جائے جو کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوں، اور خود بھی ان چیزوں میں ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو روزے جیسی عظیم عبادت کے لیے ہم کو ضرورت ہے واقعی علم حاصل کرنے کی، اس کے احکام کو جاننے سیکھنے کی، لیکن کتاب و سنت سے اور اس مصدر سے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، جو اس امت کے صحابہ تابعین، اس امت کے نیک لوگوں کا جو انداز تھا۔ بارک اللہ فیک۔